السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اچھائی اور برائی۔ اچھائی اور برائی کو سمجھنے سے پہلے ہم اس آیت کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب لغت کے اعتبار سے جوڑے کا معنی نر اور مادہ ہی نہیں بلکہ اس میں متضاد چیزیں بھی شامل ہیں۔ انسان، حیوانات، درند پرند، اس میں تو زوجین ہیں، لیکن متضاد جنس کے اعتبار سے زوجین کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا۔ آسمان کے مقابلے میں زمین، رات کے مقابلے میں دن، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا، دھوپ کے مقابل چھاؤں، گرمی کے مقابل سردی، پانی کے مقابلے میں آگ، فرشتوں کے بالمقابل شیاطین۔ اب فرشتے جو ہیں وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے اور شیطان کبھی نیکی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پیدا کیا۔ درخت میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں زوجین یعنی جوڑے موجود ہیں۔ اب انسان اچھائی اور برائی کو، اس کے اندر انسان دو چیزوں کا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان فجور اور تقوی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ہم کسی سے نہ 100% محبت کرتے ہیں، نہ ہی 100% نفرت کرتے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے عقیدت رکھتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی برائی غائب ہو جاتی ہے۔ اور انسان کوئی بھی ہے وہ 100% نہ اچھا ہے نہ ہی 100% برا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم ایک زیور بنانا چاہتے ہیں تو 100% خالص سونے سے تو زیور بھی نہیں بنتا، اس میں بھی تانبے کی ملاوٹ ہوگی، تب ہی جا کر ایک اچھا جو ہے زیور بن سکے گا۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے کانچ کے اندر سارے کانچ ہوں اور اس میں اگر ایک ہیرا ڈال دیں تو وہ سارے، اگر اس میں 99% شیشہ ہے تو وہ ایک ہیرا بھی ان شیشوں کے بیچ میں شیشہ بن جائے گا، کیونکہ وہ اس کی اچھائی اس میں دب جائے گی۔ اب ہم جسے خود پسند کرتے ہیں، ہم اس کی ساری برائیوں کو چھپا دیتے ہیں اور اب ہماری نظر میں اس کی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ہم سکے کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں جبکہ سکے کے 2 رخ ہیں، اور ہم سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی برائی چھپ جاتی ہے، اور جس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائی چھپ جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے باطن میں خیر اور شر دونوں ہے، اور ہم جب کسی کو خیر والا سمجھتے ہیں تو اس کے عیب ہم نے دکھ نہیں رہے ہوتے، اور اسی طرح جب ہم کسی کو شر والا سمجھ لیتے ہیں تو ہم اس کے خیر سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو بھی خیر اور شر دونوں کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور اس میں لازم ہے کہ انسانی تقاضوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہوں گی اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ تو ہم اس کی اچھائی اور برائی کو دونوں کو پھر اس کو اپنا بہترین جب مان لیں تو پھر اس کی برائیوں کو بھی قبول کر لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کی برائیوں سے تو ہم نے دونوں کو قبول کرنا ہے، اور یہ ہمارے اندر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا ہر چیز کو توڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر چونکہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہے، اور ایک حصہ جس کو ہم جو ہے اچھا کہتا ہے تو دوسرے حصے میں اس کی برائی بھی آواز آتی ہے، اور جب یہ ہمارے اندر سے دونوں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دوئی کو پیدا کر دیتی ہے، اور جب ہم میں دوئی پیدا ہو جائے تو ہم خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم اس وقت خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں سے کو اس وقت یا تو وقتی طور پر اچھا یا برا، اور
اس کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر کے لیے تو خوشی حاصل ہو سکتی ہے، پر دائمی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا تو ہم سکے کے دونوں رخ کو قبول کر لیں یا دونوں رخ کو ہٹا دیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اچھائی اور برائی کو یکساں جانتے ہوئے قبول کر لیں، یا اس کو ہم اچھا اور برا نہ جانیں اور اس کے اندر ہم اپنے اندر سے دونوں حالتوں کو ختم کر دیں۔ یعنی ہم اگر محبت کر رہے ہیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ اب نفس ہمیں عیب دکھائے گا، جب نفس ہمیں عیب دکھائے گا تو اس عیب کی وجہ سے ہم اس سے دور ہو جائیں گے، تو ہم اس کے عیب کو دیکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں۔ عیب دیکھنا تو اللہ کریم کا کام، کیونکہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو میرا اور آپ کا کام کسی کے عیب دیکھنا نہیں ہے۔ اور جب ہم لوگوں کے عیب نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس سے محبت کر لیں گے اور ہماری محبت کا رخ اللہ کے لیے ہوگا، اور ہم جس سے بھی اگر نفرت کریں تو اس کا بھی عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے اندر نفرت کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور ہم کسی سے بھی جو ہے نفرت یا بغض نہیں رکھیں گے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم نے جو تعلق بھی رکھے وہ نفس کے لیے رکھے ہیں، اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس مفاد چاہتا ہے، اس سے یہ مل جائے، اس سے یہ مل جائے، اور یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، جبکہ ہم نے ہر تعلق کو صرف اللہ کے لیے قائم کرنا ہے، اس میں میری ذات، میرا مفاد ہٹ جائے۔ آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کی وجہ ذاتی منفعت ہی کی وجہ سے تعلقات ہیں۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ ہر تعلق کو دیکھیے، ہم کسی سے تعلق رکھیں تو اس کا مقصد اللہ، رسول اللہ، تو پھر بات بنے گی۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا تعلق لوگوں سے نفس کے لیے ہے، مفاد کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، دنیا کی منفعت کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کی منفعت کا وہ عمل جب اس کے پاس نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے، اور یہ مفاد پرستی کی وجہ سے معاشرے میں تباہی آ رہی ہے۔ میں اور آپ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ تو ہم کسی سے بھی تعلق رکھیں اللہ ہی کے لیے رکھیں، ہم کسی کو اچھا جانیں تو اللہ کے لیے، اور جو اللہ اور رسول اللہ کے معاملے میں اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو برا جانیں تو وہ بھی اللہ اور رسول اللہ کے لیے ہو۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی نفس کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے دوست یا تعلق سے بچائیں، بلکہ ہم ہر تعلق جس کا تعلق ہمارے ضمیر سے، ہمارے روح سے ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے راضی ہوں۔ اس میں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ استقامت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔